الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے سفر حج سے پہلے حاجی کے لیے چند نصیحتیں۔ حاجی جب حج کا ارادہ کرے اور حج کرنے کا عزم مصمم کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنی نیت کو صحیح کرے۔ سب سے پہلے اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، یعنی اپنے ذہن و دماغ میں یہ چیز بیٹھا لے کہ یہ حج میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوں، کسی طرح کا دکھاوا مقصود نہ ہو۔ بعض لوگ حج اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی یہاں، ان کے محلے میں، ان کے علاقے میں کئی لوگ ہیں جو انہی کی پوزیشن میں ہیں اور حج کر چکے ہیں۔ لوگ انہیں حاجی کہہ کر کے پکارتے ہیں تو ہم بھی حج کر لیں، ہمیں بھی لوگ حاجی پکاریں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ دستخط جو کرتے ہیں اس میں بھی حاجی لکھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حج صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی اور کے لیے نہ ہو۔ کسی طرح کی ریا، کسی طرح کا دکھلاوا، یہ سب چیزیں اس کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اور اگر یہ سب چیزیں آ گئیں تو پھر وہ عمل خراب ہو جاتا ہے، وہ عمل قبولیت سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ عمل صالح کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں یکسو ہو کر، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی وہ اللہ کی عبادت اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر کے کریں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہی نہایت درست دین ہے، یہی درست دین ہے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم حج کر کے جائیں گے تو لوگ حاجی کہیں گے، حاجی پکاریں گے، ہمارا ایک رتبہ اور مرتبہ ہو جائے گا لوگوں میں، سماج میں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ تو آتے ہیں تو انہیں کس طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حج ہے یا کوئی اور مقصد ہے۔ دوسری نصیحت حاجی کے لیے یہ ہے کہ حج کے جو مصارف ہیں اس میں حلال رزق کا استعمال کرے۔ حلال رزق تو ہر جگہ ہونا چاہیے، حرام تو ایک مسلمان کے رزق میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن حرام کاروبار کر رہے ہیں۔ کہیں رشوت ہے تو کہیں سود ہے تو کہیں جھوٹ ہے، کہیں ناجائز قبضہ ہے، کس طریقے سے حقوق لوگوں کے غصب کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے
ایک غیر مسلم سے سنا، وہ آپس میں بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو فلاں آدمی حج کرنے گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو اسی میں سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں؟ تو کہا کہ وہ جو زمینیں گاؤں سماج کی ہوتی ہیں اس کو بیچ کر کے گئے تھے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ قبول نہیں ہوا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، کسی جگہ پر غیر مسلم آپس میں بات کر رہے تھے۔ تو یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہندو ہو یا مسلمان، ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی کی زمین قبضہ کرنا غلط ہے، اور پھر اس کو بیچ کر کے اس کا پیسہ استعمال کرنا غلط ہے۔ یہ تو فطرت سے ٹکراتا ہے اور ہر آدمی جانتا ہے۔ تو ہمیں اس میں حلال رزق کا استعمال کرنا چاہیے، حرام رزق سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے مومنین کو جس کا حکم مرسلین کو، رسولوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو فرماتا ہے کہ حلال چیزوں کو کھاؤ، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اے رسولو، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو یہ چیز رسولوں کو بھی حکم دیا گیا ہے، اور یہی چیز عام مومنین اور عام مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ عام طور سے ہندوستان کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی حج کرنے والا ہے تو وہ لوگوں سے ملتا ہے، اپنی معافی تلافی کرتا ہے۔ تو اسی طرح رشتہ داروں میں بھی جاتا ہے، پڑوسیوں کے پاس جاتا ہے، اور جو اس کے اپنے لوگ ہیں جیسے بہن وغیرہ ان کے پاس جاتا ہے۔ تو ایسے ہی سننے میں آئے کہ ایک بہن نے مطالبہ کر دیا کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا جو حق بنتا اسے آپ دے دیں۔ تو یہ ان کو اچھا نہیں لگا، کس موقع پر اس طرح کی بات کر دی گئی، اور لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، اور نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے حج کے لیے چلے آئے، اور بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حج کرنے آئیں تو ان سے معاف کروا لیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس طرح سے تو حج اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا کہ آدمی کے اوپر جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہ کرے، جو قرض ہیں وہ قرض نہ چکائے اور انکار کر دے۔ ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا 1 سال کے بعد دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک آدمی دینا ہی نہیں چاہتا، قرض لے لیا نہیں دینا چاہتا، یا ایک آدمی ایسا ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں وہ دینا نہیں چاہتا ہے، جیسے بہنوں کے حقوق ہیں، عام طور سے لوگ نہیں دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو ادا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حاجی صاحب ملے، وہ کہنے لگے کہ بہنوں کو اگر ہم کھیت وغیرہ میں سے حصہ دے دیں گے تو پھر ہم کیا کھائیں گے؟ میں کہا عجیب آپ کا جواب ہے، یعنی آپ کا یہ جو طرز ہے کہنے کا انتہائی غلط ہے۔ جیسے آپ اپنے بھائی کو دیتے ہیں اور آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ویسے آپ کی بہن بھی ہے۔ بلکہ ایک حاجی صاحب ملے، وہ عمر دراز تھے، کہنے لگے کہ میں نے تو اپنی پوری جائیداد اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دی ہے اور اپنی لڑکیوں کو میں نے محروم کر دیا ہے، اور اگر اب میں جا کر کے اپنے بچوں سے کہوں کہ اس میں تمہاری بہنوں کا بھی حق ہے، اس کو دے دو، تو وہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے۔
تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی اپنے پیر پر چلا لی ہے، تو اب اس کا کیا جواب دیا جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو میراث جو انتقال کے بعد ہوتا ہے، میراث کی تقسیم انتقال کے بعد ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں تقسیم کر دیا تو آپ کو دینا چاہیے تھا۔ اور اس طریقے سے بہت ہو رہا ہے، باپ جو ہے زندگی ہی میں اپنے بیٹوں کو دے دیتا، بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے۔ تو بتائیے ایسے باپ کی عبادت کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جو ناانصافی اور ظلم پر ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کی ایک مشہور حدیث ہے اسی ضلع میں کہ ان کے والد نے کوئی چیز اپنے ایک بیٹے کو دیا تو ان کی عورت نے کہا کہ آپ اس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیں تاکہ آپ کی دوسری بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، وہ بھی کہیں طلب نہ کرنے لگیں۔ تو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس طرح سے سب بچوں کو دیا؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ آج ہمارا عمل دیکھ لیجئے، لوگ کس طریقے سے ظلم کرتے ہیں، اور خاص طور سے اپنی بہنوں پر یا اپنی بیٹیوں پر۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جو گھر کے لوگوں پر کیا جائے، گھر کا فرد کرے گھر کے لوگوں پر، یہ بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائیو دوستو۔ تو اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہتا ہے تو حلال رزق سے آئے، حرام رزق سے نہ آئے، اس لیے کہ اگر بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے اور وہ زمین اور وہ جائیداد اور کھیت اور گھر سے فائدہ اٹھا رہا ہے، گویا کہ دوسرے کی جائیداد سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، گویا کہ وہ حرام ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ تو جس کے پیٹ میں حرام چیز جائے گی اس کی نیکیاں اور اس کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسی حدیث میں ابھی جو میں نے آپ کو سنایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے پراگندہ اور غبار آلود حالت میں آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے۔ یعنی ایک مسافر آدمی ہے اور پراگندہ حالت میں ہے، گرد و غبار میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسافر کی، جو مسافر ہے اور مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ پھر مسافر ہے، سفر میں ہے، پریشان حال ہے، پراگندہ حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کہتا اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس حرام کمائی سے تھا، اور اس کے جسم کی پرورش حرام رزق سے ہوئی تھی، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی پریشان حال ہو۔ حج کا سفر ہے، قبول نہیں کرتا ایسے آدمی کی دعا کو، اس لیے اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، کچھ دنوں میں آپ اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور پھر آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، اور جو لوگ ظلم کر کے جائیں گے وہ قبر میں جا کر کے بھوگیں گے، چھوٹنا نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بہن ایک نیکی بھی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ پوری جائیداد کیسے چھوڑ دے گی؟ پوری جائیداد کیسے چھوڑ دے گی؟ وہ تو ایک نیکی نہیں چھوڑنے والی ہے۔ اس دن ہر کوئی نیکیوں کا محتاج ہوگا اور چاہے گا کہ ایک نیکی کدھر سے مجھے مل جائے۔ تو اسے ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے۔
تیسری نصیحت یہ ہے کہ حج سے پہلے ہم سچی توبہ کریں، جو گناہ کیے ہیں اس پر توبہ کریں، اور جس گناہ میں ابھی لگے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم یعنی پختہ ارادہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، اس پر شرمندہ ہوں، توبہ استغفار کریں، اور اگر کسی کا قرض ہے تو اسے چکا دیں، اسے دے دیں، اور خود بھی نیک عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک عمل کی تلقین کریں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حج قبول ہو تو ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک شخص مجھے حج ہی میں ملے، وہ کہنے لگے کہ حاجی صاحب، کہنے لگے مولانا میں تو بینک میں کام کرتا تھا، اس میں تو سودی کاروبار ہوتا ہے، سود لکھنا پڑھنا ہوتا تھا، تو میں نے کہا توبہ استغفار کیجئے، اب تو جو ہو گیا ہو گیا، توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کیجئے، اس پر نادم ہوئیے، شرمندہ ہوئیے اور توبہ کیجئے۔ تو کہنے لگے کہ لیکن ابھی بھی مجھے پینشن مل رہی ہے اس کی۔ تو میں کہا کہ نہیں لیجئے، اس کو یعنی غریب محتاج کو دے دیجئے۔ تو کہہ رہے نہیں لوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، یعنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کہنے لگے نہیں لوں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے۔ میں کہا بھائی ہندوستان میں ہر مسلمان کو پینشن تو نہیں ملتی ہے، ہر مسلمان تو سرکاری وظیفے میں نہیں ہے، سرکاری سروس میں نہیں ہے، آپ کو مل گئی، بہت کم لوگ ہیں، تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمان چاہتا کہ اس کی مغفرت بھی ہو جائے، لیکن جو گناہ، جو برا عمل کر رہا ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیسے قبول ہوگا؟ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ بلکہ میں نے ان سے کہا کہ رک جائیے، امام ایک مفتی حرم ہے، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی میں نے فون لگایا وہ بھاگ چلے، نکل گئے۔ تو یہ حال ہے ایک مسلمان کا، پھر کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اسی طرح سے حج سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے، ایک حاجی کو چاہیے کہ حج کے احکام سیکھے، حج اور عمرے کے احکام سیکھے۔ یعنی بہت بڑی تعداد، یا کہہ لیجئے کہ اکثریت حج کے لیے آتی ہے، عمرے کے لیے آتی ہے، اور حج عمرے کے احکام سیکھتی نہیں ہے۔ بھائی آپ ایک اہم رکن ادا کرنے جا رہے ہیں تو اس کو سیکھ لیجئے، کیسے کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو تلبیہ بھی نہیں آتا ہے، اور حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، بہت ہی اہتمام ہوا ہے، گھر پر کھانے پینے کا انتظام، لوگوں کو دعوتیں دی گئی ہیں، لوگوں نے ان کی دعوت دی، دعوت کھانے ہی میں لگے رہے۔ بھائی سیکھیے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، سیکھیے، اور سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کیجیے، سیکھیے۔ کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ۔ تم حج کے احکام سیکھ لو، کیونکہ مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس حج کے بعد دوسرا حج نہ کر سکوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھار رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، شاید میں اگلے سال حج نہ کر سکوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں کتابیں موجود ہیں، ہر زبان میں آج کتابیں مل رہی ہیں حج اور عمرے کے اوپر، لیکن حج کرنے آ جاتے ہیں لوگ، حج کے احکام معلوم نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، دعائیں کون کون سی پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے حج کرنے آ رہے ہیں تو ایک اہم رکن ادا کرنے آ رہے ہیں، اس کو سیکھیں، ایسے ہی نہ چلے آئیں کہ کچھ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نصیحتیں ہیں، ہر مسلمان کو، مجھ کو بھی، آپ تمام لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔